नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह इस सिलसिले की जो अगली आयत पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 94। 95 जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेसन में, तो ये आयत जो है वो मुझसे स्किप हो गई थी, तो आज हम इंशाल्लाह इसको कर लेते हैं। ये आयत जो है वो आयत 95 का इंट्रोडक्शन है, समझ लें कि क्योंकि हमने आयत 95 में एहराम के बारे में पढ़ा था ना कि उसमें शिकार करने को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है और आगे उसकी क्या फॉर्म्स हैं। या ये वाली जो आयत है आयत नंबर 94, ये उस आयत का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, लयब्लुवन्नकुम, ज़रूर तुम्हें आजमाएगा, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिशैइन, कुछ या किसी कदर, मिनस्सैदी, शिकार से, तनालुहु, उस तक पहुँचते हैं, ऐदीकुम, तुम्हारे हाथ, व रिमाहुकुम, और तुम्हारे नेज़े, लियअलम अल्लाहु, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले, मन यख़ाफ़ुह, कौन खौफ खाता है या कौन उससे डरता है, बिलग़ैबी, बिन देखे, फमन, सो जो, अअतदा, ज़्यादती की, बाद ज़ालिक, इसके बाद, फ़लहु, सो इसके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक। तो इसका तर्जमा कुछ यूँ है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला शिकार से तुम्हारा इम्तहान लेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सकेंगे, यानी उन शिकार तक, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स इससे बिन देखे डरता है। सो जो शख्स इसके बाद हद से निकलेगा उसके वास्ते दर्दनाक अजाब है। ये आयत जो है वो आजमाइश के बारे में है। अल्लाह ताला फरमाता है लियब्लुवन्नकुमुल्लाह, अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारा इम्तहान लेगा, यानी ये इम्तहान इबादत में नहीं बल्कि ख्वाहिश के मौके पर है। आजमाइश जो है वो आसान नहीं रखी गई। अल्लाह ताला कहता है कि शिकार जो है वो तुम्हारे हाथों और नेज़ों की पहुंच में होगा, यानी इतना करीब होगा कि अनइंटेंशनली तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा, कि वो इतना करीब है और इतना आसान है कि, और इतना वो ज़बरदस्त किस्म का शिकार है, यानी कि हटा कटा, कि जो नॉर्मली तुम करना चाहोगे, यानी आम हालात में तुम उसको हाथ से जाने ना देते, यानी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जानवर जो है यानी सामने है, उसको पकड़ना आसान है, कोई देखने वाला भी नहीं है। असल इम्तहान यही है। तो असल जो तकवा है वो कहाँ होता है, जहाँ गुनाह आसान हो और रोकने वाला कोई ना हो, देखने वाला कोई ना हो, वहाँ पर असल इम्तहान शुरू होता है। और मकसद क्या है इस चीज़ का, अल्लाह से बिन देखे डरना। लियअलमुल्लाहु मन यख़ाफ़ुहु बिलग़ैब, यानी अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि कौन देख रहा है, और यानी कोई देख रहा है तो फिर हम गुनाह ना करें, बल्कि अल्लाह ताला ये देख रहा है कि मुझे बिन देखे कौन मुझसे डरता है, या कौन इस चीज़ का एहसास अपने दिल में रखता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो अकेले में जो है वो, अगर किसी चीज़ को अल्लाह ताला के होने का एहसास ना हो या उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो तो कोई रुकेगा। अगर इंसानों में से कोई नहीं देख रहा, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो है वो अगर उस बंदे को देख रहा है गुनाह करते हुए, तो जाहिर है वो तो करेगा। ठीक है, आज इतने सारे गुनाह जो हैं वो हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, छुप कर गुनाह जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कि माइंड में ये बात है कि हमें कौन देख रहा है। लेकिन अगर किसी के सब कॉन्शियस में ये बात आ जाए कि इंसानों में या मखलूक में कोई नहीं देख रहा, तख्लीक में कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो खालिक है वो तो देख रहा है ना। अगर हर एक को इस चीज़ का एहसास हो जाए, जिसके दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि हर वक्त मैं देखा जा रहा हूँ, ठीक है, मैं somebody इज़ वॉचिंग मी, तो फिर कोई गुनाह ही ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्तहान है। तो ये आयत जो है, इसका जो शान नज़ूल भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब सहाबा कराम जो हैं वो एहराम में थे और शिकार इतना करीब आ जाता था कि जानवर जो है वो ख़ुद खैमों के पास आ जाते थे। तो ये सूरत हाल जो है पहले कभी नहीं आई थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारे ईमान का इम्तहान है। अच्छा, अब आज के दौर को अगर हम अपने माइंड में रखें तो ऑब्वियसली अब हम शिकार वगैरह तो नहीं करते, तो इस आयत को हम अपनी ज़िंदगी पे किस तरह अप्लाई करेंगे। मिसाल नंबर 1, इसमें बात की गई है कि जो शिकार है
وہ اتنا قریب ہو کہ ہمارے ہاتھوں میں ہو، یا ہمارے وہ جو نیزے ہیں، ظاہر ہے اس وقت نیزے یوز ہوتے تھے، یا تو اگر چھوٹا جانور ہوتا تھا تو وہ ہاتھ سے ہی اس کو پکڑ لیتے تھے، اور اگر کوئی بڑا جانور ہوتا تھا تو اس کو نیزے کے ساتھ جو ہے یا تیر کے ساتھ جو ہے وہ مارا جاتا تھا۔ تو آج کے دور میں ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ آج کل جو سب بچے بچے کے ہاتھ میں وہ کیا ہے؟ موبائل۔ تو موبائل میں کوئی بھی حرام چیز صرف ایک کلک دور ہے ہم سے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم چاہیں کوئی بھی چیز ٹائپ کر کے یا کوئی بھی چیز کلک کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اکیلے اپنے روم میں بیٹھے ہیں تو ہمیں دیکھنے والا کون ہے؟ یہاں پہ جو ہے وہ یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، یعنی ہمارے ہاتھوں کے اتنے قریب ہے کہ ہم اس کو بڑی آسانی سے ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس موقع پر بھی اتنی آسانی سے بھی، اور یہ اس سچویشن میں بھی کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تب بھی ہم اپنے موبائل کو کس چیز کے لیے استعمال کریں، یہ ایک بہت بڑی آج کی مثال ہے۔ میں کہتی ہوں اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے موبائل سے بڑی، کہ موبائل کے اوپر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں، آپ کی فیڈ میں کس طرح کے جو ریلز ہیں وہ آ رہی ہیں، کس طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے، یہ سب جو ہے وہ اس آیت مبارکہ پر فٹ بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی ایک اور مثال بھی ہم آج کے دور میں، اور بلکہ ہمیشہ سے ہی یہ مثال جو ہے ہم دے سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی، کہ کسی کو دھوکہ دینا، اور خاص طور پر ایسے حالات میں جب کوئی بندہ کمزور ہے، یا وہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس میں اتنی عقل ہو۔ مثال کے طور پر ایک یتیم ہے، اس کا باپ مر گیا ہے لیکن اس کی جائیداد جو ہے وہ اس کے نام پر جائیداد ہے، یا جو کوئی عورت ہے ایسی اور وہ یعنی بیوہ ہے، یا اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو جب اس کے آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یتیم ہے، ظاہر ہے اس کا باپ مر گیا ہے، وہ ولنریبل ہے، وہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے، جائیداد لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، رشتہ دار، اپنے سگے رشتہ دار، چچے، تائے، تو وہ ہڑپ کر گئے ہیں۔ تو یہ کتنا آسان تھا، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، کوئی آگے پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے، دولت ہڑپ لو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کون پکڑے گا؟ جب تک بچہ جوان ہوگا تب کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے جو عورت کا میں نے مثال دی، کہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے، یا کوئی عورت ایسی ہے جو نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہے اس کو سینس نہیں ہے اتنی، یا وہ ڈسیبل ہے سمجھ لیں، تو اور اس جو ہے وہ اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ کوئی جو ہے مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے، یا کسی کا ارادہ میرے لیے کیا ہے، اور کوئی خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے، تو یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کب اپلائی ہوں گی؟ جب ہمارے اندر خدا خوفی نہیں ہوگی، ہمارے اندر جو ہے اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں کرنا آسان ہے۔ اگر مائنڈ میں یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کر لو، ٹھیک ہے، فائدہ اٹھا لو، کسی کو دھوکہ دینا، کسی سے جھوٹ بولنا، کسی کی چیز ہتھیا لینا حرام طریقے سے، وہ اگر مل رہی ہے تو مل جائے، کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ان چیز سے اوائڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو، رائٹ؟ ہمارے اندر تقویٰ ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم کریں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہم نے کیا سیکھا؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کا امتحان جو ہے وہ آسان حالات میں ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی گناہ کتنا آسان ہے آپ کے لیے، ظاہر ہے مشکل حالات میں بھی ہوتا ہے، مشکل ہو تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے گناہ، لیکن اگر اتنا آسان ہے گناہ کرنا، تو وہاں پر بھی اگر کوئی رک جائے بغیر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی گناہ کرنا بہت آسان ہے، آپ کے بہت قریب ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو اس وقت اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، تو پھر وہ گناہ کبھی بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سب کانشیس میں یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، ہم اس چیز سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو صحابہ جو ہیں وہ احرام میں تھے، تو جانور جو ہے وہ جب خود ان کے خیموں کے پاس آ جاتے تھے، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، تو یہ ایک ان کے لیے امتحان تھا اس دور میں، اور آج کے دور میں جو بھی میں نے آپ کو اگزامپلس دی وہ ہمارا امتحان ہے۔ اور اسی طرح سے
آج کے دور میں اور بہت سارے امتحان مختلف شکلوں میں آتے ہیں، جیسے موبائل کی اگزامپل میں نے آپ کو دی. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آپ کو مال دیا ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ اس کو کس جگہ پہ لگا رہے ہیں، کہاں لگا رہے ہیں؟ حرام چیزوں میں لگا رہے ہیں، حلال چیزوں میں لگا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یا لوگوں کو مزید لوٹ رہے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ بہت سارے فیصلے کر سکتے ہیں، بڑے پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر. آپ اس طاقت کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے. آپ کے کانٹیکٹس ہیں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ ان کانٹیکٹس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے. تو جہاں پہ گناہ بہت آسان اور قریب ہوتا ہے، اصل امتحان جو ہے وہ وہاں پہ ہمارا ہوتا ہے. پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کے بعد بھی حد سے بڑھے گا، یعنی جو اپنی باؤنڈریز ہیں، جو اپنی لیمٹس ہیں، ان کو کراس کر دے گا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے ہے، یہ آیت ہمیں ایماندار بنانے کے لیے ہے کہ ہم جو اپنی زندگی کے معاملات ہیں ان کو ایمانداری سے لے کے چلیں، تاکہ ایک ہیلتھی معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے. آخر میں میری ہم سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بن دیکھے خود سے ڈرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کے وقت ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. آمین یا رب العالمین. باقی انشاءاللہ اللہ لیکچر میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.